اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اسلام کے نظام جہاد و قتال سے ہے، اور ایک عالم حرب و ضرب سے نسبت رکھنے والے کے بقول قرآن کریم میں 440 آیات جہاد و قتال کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور دشمنان اسلام کی کوشش تھی کہ یہ ٹاپک جو ہے جہاد و قتال والا، اس کی آیات درسوں میں، کالجوں سکولوں میں نہ پڑھائی جاتی تو اچھا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک کتاب کا حوالہ مطالعہ میں آیا ہے، تو وہ دینا تھا کہ ایوب خان کے دور کے بعد جنرل اکبر خان کی کتاب ہے حدیث دفاع، اس کا مطالعہ جب ہوا تو وہاں انہوں نے یہاں نقل کیا ہے کہ چائنا کے قائد اعظم ماؤ زے تنگ نے انہیں کہا تھا، یہ سن 60 کے اوپر نیچے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار عظیم محمد سے کہ جس نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، سب سے زیادہ علاقے فتح کیے ہیں، اور سب سے کم ریشو ہے بندوں کے مرنے کی۔ یہ باقاعدہ اس کتاب میں اس نے حوالہ دیا ہے۔ اب اگر اس کا موازنہ آپ مزید کریں کہ پیرس اسلام کا سب سے بڑا سنٹر ہے یورپ کے اندر، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب وہاں پر بہت بڑی نامی گرامی شخصیت گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان ہائے جنگ، اور اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب میں جا کر باقاعدہ تمام جنگوں کی احوالات کو دیکھا اور وہاں پہ خود چیک کیا۔ ان کی کتاب کا حوالہ بھی اسی سلسلے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 274 کلومیٹر روزانہ کے اعتبار سے علاقوں کو فتح کیا۔ 1018 آدمی اس میں کل مارے گئے تھے، اپنے اور پرائے، دشمن و مسلمان سارے ملا کر 1018۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں اگر تقسیم کرو تو مہینے کا ایک آدمی بنتا ہے، جو اتنی لمبی سینکڑوں جنگوں میں سب سے کم ریشو ہے انسانوں کے مرنے کی۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے لیے تلوار اٹھائی اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ لوگوں کو مارا جائے اور علاقوں کو فتح کیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حکم تھا کہ اس سے دلوں کو فتح کیا جائے اور اسلام کا اصل مشن جو ہے وہ ان کے دلوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو الحرب خدعہ، جنگ ایک دھوکہ ہے، وہ ضرور کہا ہے، لیکن جب دشمن ہاتھ لگتا ہے تو اس کے ساتھ جو انسانی سلوک ہوتا ہے وہ خود دنیا اس سے حیران ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مستقل طور پہ وتیرہ بنا چکے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ اور الجہاد فی الاسلام میں مولانا مودودی نے 18 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ اسلام کا پیغمبر تلواریں اٹھائے جا رہا ہے۔ اور جو 1981-82 میں ان کی کتاب دی 100 چھپی تھی، اور وہ بڑا احسان کر رہا تھا کہ ہم نے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلے نمبر پر محمد کو رکھا ہے، اور عیسائی دنیا ہم سے ناراض نہ ہو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا، اور اس نے پہلے صفحے کو چھوڑ کر دوسرے صفحے پہ پھر وہی نقشہ لگایا کہ اسلام کا پیغمبر آگے لیڈ کر رہا ہے اور پیچھے تمام صحابہ ہیں، وہ گھوڑوں پہ ہیں اور تلواریں انہیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور محمد ود فالورز گوئنگ فار وار، اور وہ دکھایا تھا، اور اس پہ پروٹیسٹ ہوا تھا، اور وہ نقشہ یا وہ فوٹو پکچر ہٹائی گئی تھی، تب وہ کتاب ایکسیپٹ ہوئی تھی۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 88 یا 90 جنگیں لڑی تھیں، اور ان جنگوں میں، اور وہ 27 جنگوں میں خود نکلے تھے جن کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں کسی اور کو بھیجا تھا اپنا نائب بنا کر، کمانڈر بنا کر، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو سریات کی تعداد زیادہ ہے، غزوات کی تھوڑی ہے۔
اور کل 27 میں آپ خود نکلے تھے، 9 میں لڑائی ہوئی تھی، اور 1 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوتے اور ہونٹ کٹ گئے تھے، اور جنگ احد میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب مکہ کو فتح کیا 8 ہجری میں، تو یہ اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، تم پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اور وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج میں پکڑ دھکڑ نہیں کرتا، میں معاف کرتا ہوں۔ اسلام کی تلوار تو اٹھی ہے، لیکن اس نے اٹھا کر تلوار کو دلوں کو رام کر لیا ہے۔ اس لیے اسلام کے نظام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ سراسر بلیم ہے، اور اس کو جان بوجھ کے یہ جو آج کل میڈیا کا 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت کا نام ہے، اسلام حالانکہ امن اور پیس کا نام ہے۔ اور وہ جب اپنی تلوار کے نیچے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ انسانیت کا وہ سلوک کرتا ہے جو دنیا میں آج تک بھی کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی توپوں سے کوئی کلیسا، چرچ عیسائیوں کا وہ چھلنی نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کی مسجدوں کو انہوں نے آر پار توپ کے گولوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اور اسلام ہمیشہ سے ضابطۂ امن رکھتا ہے، اور اس لیے جنگوں میں بھی ضابطۂ اخلاق ہے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، مذہبی پیشوا اور بیمار اور وہ جنگ سے باہر ہوں گے، اور ان کے بازار اور ان کے کھیت اور سبزی اور فروٹ والے درخت وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے، اور صرف اتنا چارہ لینے کی اجازت تھی جتنا اونٹوں اور گھوڑوں کو ضرورت ہوتا تھا۔ پاماری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور نگاہیں ایسے چھپا کے جھکا کے کہیں کہ وہ گزرا کرتے تھے کہ وہ خود نان مسلم دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ تو کوئی فرشتوں کی فوج آ گئی ہے کہ جو ہمارے کسی چیز کو ہاتھ پہ نہیں لگاتے اور دیکھتے بھی نہیں، یہ تو ہمارے ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور جس کے نتیجے میں یہ جب پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ یہ ان کو دعویٰ دیتے تھے کہ آپ ہی بہتر ہیں، آپ ہی آئیں، اور دلوں کو فتح کرتے تھے، تو وہ جب ہٹتے تو مسلمان ہو چکی ہوتی تھی دنیا۔ تو اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کو اپنے کمال ضابطہ حیات میں رکھے، اور اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اسلام کا نقطہ نظر جو امن اور سلامتی کا ہے وہ بتایا جائے، تاکہ اس کا جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو، اور اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اس پہ عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔